السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران کچھ ڈسکلوجرز کا ذکر کیا تھا، اور وہ ڈسکلوجرز کیا تھے؟ ایک تو سب سے پہلے تھا کوالٹیٹیو ڈسکلوجر، دوسری بات کی تھی کوانٹیٹیو ڈسکلوجر کی. یعنی جب کبھی بھی کوئی رسک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کریڈٹ سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں ان آرڈر ٹو ہیو اے فول پروف ارینجمنٹ فرام آور پوائنٹ آف ویو، اس میں مشکل اور مختلف قسم کے ڈسکلوجرز بھی رکھنے چاہیے ان آرڈر ٹو میک دی انٹائر سسٹم ٹرانسپیرنٹ، تاکہ کل آگے چل کر کوئی اس میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے وہ جو فائنینشیل آبلیگیشن ہیں اسے میٹ وتھ کرنے میں اور اس کے اچیومنٹس میں جو ٹارگٹس ہیں مشکل یا دقت نہ پیش آئے. لہذا کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ڈسکلوجرز کی بہت ضروری چیز ہوتی ہے تاکہ ایبسلیوٹ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ مینٹین رہے. اس کے بعد ریسورسز کا موبلائزیشن. کیا ریسورسز ہیں؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ریسورسفل ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر آپ کو بہت سی نئی باتوں کا علم ہو جاتا ہے. آپ یہ بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ کس حد تک آپ جائیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچ سکیں گے. لہٰذا جہاں ریسورسز ہوتے ہیں وہاں سارے رولس اینڈ ریگولیشنز، کنڈیشنز، یہ ساری چیزیں بالکل سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر پروسیڈ وتھ کرتے ہیں. پھر اس کی بات آ جاتی ہے کریڈیبلٹی کی، کہ دوسرا شخص جو بوروور ہے یا جس کو فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے یا جہاں روپے پیسے کی بات ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہوں اس شخص کو، تو وہاں وہ کتنا کریڈیبل ہے. آپ سب سے زیادہ کریڈیبلٹی دیکھیں گے تاکہ آپ فائنینشیل جو ایکسٹینشن ہے وہ کر سکیں آسانی سے. پھر اس میں بہت سے کنسیڈریشنز ہوتے ہیں جن کا امپلیمنٹیشن کرنا ضروری ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل اسیسمنٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اسیسمنٹ. ایک بار یہ سوچ لیا کہ یہ کس طرح اس کا کیریکٹرائزیشن کیسا ہے، پھر اس کی کریڈیبلٹی کیسی ہے، مارکیٹ انفلوئنس کیسا ہے، پھر اس کے مارکیٹ چیکنگز پتہ کی، سپلائر اور بائرس کا ریلیشن شپ پتہ چل گیا. اسی انداز میں اور بہت سی باتیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی جاتی ہیں. تو اس میں جب ملٹیپل اسیسمنٹس کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں جو سب سے صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کا ایکسپوجر کیا جائے اور وہاں پہ کریڈیبلٹی کتنی ریسٹور یا مینٹین کی جا سکتی ہے. پھر اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسیسمنٹس جو شارٹ ٹرم ہیں یا جو لانگ ٹرم ہیں، اور انہی شارٹ اور لانگ ٹرم اسیسمنٹس کے حساب سے ہم آگے پروسیڈ وتھ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کس جگہ؟ جب ہم فائنانس ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کی پھر انالیسز اس سے پہلے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ رسکی کتنا ہے اور اس میں بینک کو یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کس قدر اس میں دشواریوں کا سامنا ہوگا اگر کل کو یہ فائنانس جو ہے وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے. لہٰذا یہ جو ڈسکلوجرز ہیں یہ ان کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، یہ اسیسمنٹس ہیں ود لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم، یہ سارا ریوالو اراؤنڈ کرتا ہے کریڈیبلٹی پہ اور کریڈٹ سینسٹیوٹی پہ. اسی بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور آج شروعات کرتا ہوں میں اس بات سے کریڈٹ رسک میٹیگیشن. کس میں؟ اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ میں. اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ میں تو آپ کو معلوم ہے، ذرا تھوڑا سا میں آپ کو یہاں یاد کرواتا چلوں کہ وہ سب اسٹینڈرڈ فارمیٹس اور یہ ساری چیزیں بنی ہوتی ہیں. وہاں جب فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح سے اس کا رسک کا میٹیگیشن ہوتا ہے، اور جہاں رسک کا میٹیگیشن ہوگا اسی حساب سے پھر ہمارا فائنینشیل آبلیگیشنز جو ہیں وہ بھی میٹ وتھ ہوں گے. لہٰذا جب بھی کبھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہاں یہ رسک ہے، یہ فائنینشیل فیسلٹی ہے یہاں پہ، اور اس کا رسک کا جو میٹیگیشن ہے وہ کس طرح سے ہوگا. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور اسی پروسیس کو ہم پھر کنسیڈر کرتے ہیں اور آگے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو کریڈٹ رسک میٹیگیشن ہے یہ کن باتوں پر مبنی ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سلسلے میں کچھ میں سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کریڈٹ رسک میٹیگیشن relates to the reduction of by, for example, collateral obtaining credit derivatives or guarantees, or taking an offsetting position subject to a netting agreement.
اچھا کریڈٹ رسک میٹیگیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا تو اس میں جو سب سے پہلے چیز ہوتی ہے وہ کولیٹرل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور یہی کولیٹرل جو ہے آگے جب پرولونگ کرتی ہے تو اس کا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے اس کا اگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی حساب سے جب ہم اس کو آف سیٹنگ ارینجمنٹس کر لیتے ہیں, نیٹنگ اگریمنٹس ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں جب کوئی کریڈٹ اس طرح ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو اس کا رسک میٹیگیشن جو ہے وہ پوری طرح سے کامیاب ہو جائے گا. اب مزید دیکھتے ہیں. The 1988 Accord recognizes only collateral instruments and guarantees deemed to be reliably, identifiably of the very highest quality. اب اس میں کوالٹی سب سے پہلے مد نظر رکھی جاتی ہے. ہمیشہ جو آپ اگر بیسل 2 اکارڈ پڑھیں گے, بیسل 2 کا ڈاکیومنٹ پڑھیں گے, بڑا لمبا چوڑا ڈاکیومنٹ ہے, اس کا اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو اس کی کوالٹی ہے کس کی بھلا, کولیٹرل کی, وہ ہائیسٹ کوالٹی کی ہونی چاہیے. اور جس وقت ہائیسٹ کوالٹی کی جو یہ کریڈٹ میٹیگیشن کولیٹرل اگر ہوتا ہے, رسک میٹیگیشن کولیٹرل اگر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ کام آتا ہے. اور تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا تو آپ کو بالکل خطرہ نہیں ہوتا اس کی واپسی کا. اور یہی جو ہے ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی کسی کا کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیں تو اس میں کبھی بھی کوئی امکانات ایسے نہ ہوں کہ وہ پیسہ ڈوب جائے. لہذا میٹیگیشن کے, رسک میٹیگیشن کے حوالے سے جو ہائیسٹ کوالٹی کولیٹرل ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب اگر کوئی بینک فائنانس کرتا ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن فائنانسنگ کرتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے جو اسٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوالٹی آف دا کولیٹرل, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کل کو جب اس کا پیسہ پھنس جاتا ہے بینک کا تو وہ ریکور کہاں سے کرے گا. اب جو کلائنٹ ہے وہ تو سامنے آتا نہیں, وہ تو پتہ نہیں کہیں چلا گیا ہوتا ہے. لے دے کے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس آپ کے بیک اپس ہوتے ہیں ان شیپ آف کولیٹرل, اس کو وہ دیکھ کر اور اسے انکیش کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو وہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ جیوپرڈائز نہ ہو, جو بینک نے فائنانس ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے وہ خطرے میں نہ ہو. وہ کیونکہ جیسا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پیسہ بینک کا ہوتا ہے, جو بینک کا دیا گیا ہوتا ہے, وہ بینک کا خود اپنا نہیں ہوتا, وہ لوگوں کا ہوتا ہے, پبلک منی ہوتا ہے. لہذا جب اس کا بیک اپ ہمارے پاس اسٹرانگ ہوتا ہے, اسٹیبل ہوتا ہے, ساؤنڈ ہوتا ہے تو اسی کے اکارڈنگلی پھر ہم اس کا انکیشمنٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں. The Accord takes an all or nothing approach to credit risk mitigates. Some forms are recognized while others are not. اب یہ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ اکارڈ یعنی بیسل 2 اکارڈ کا جو ذکر ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ رسک کے میٹیگیشن کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ کس طرح سے کریڈٹ رسک کا میٹیگیشن ہے اور کس طرح سے اس کو ہونا چاہیے یہ سب کچھ اس میں لکھا گیا ہے اور وہ اس وجہ سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. اب کچھ فارمز ایسے ہوتے ہیں جو ریکگنائزڈ ہوتے ہیں, کچھ فارمز ایسے ہوتے ہیں جو ریکگنائزڈ نہیں ہوتے. ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. ہمیں تجربے اس بات کو سکھا دیتے ہیں کہ اگر کل کو ہم نے یہ فائنانس ایکسٹینڈ کیا تو اس کا کیا شکل بنے گی. لہٰذا اگر ہمیں مان لیجیے وقتی طور پہ کوئی سیٹ بیک پہ ہوتا ہے تو وی جسٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ کرائسس تھرو آر ایکسپیرئنسز ایز ٹو واٹ از being done in certain cases which had occurred in the past and where such situation has cropped up. So naturally everything is not jotted down, everything is not penned down, everything is not written down, but there are certain factors which are there and which we learn through experiences in line with the documentation as far as the Basel II Accord is concerned, and accordingly we proceed. And thus we are in a position to mitigate the risk which is involved as well as to ensure recovery of the finances which had been extended earlier on to people around. Further on, since 1988, the markets for the transfer of credit risk have become more liquid and more complex. اچھا ہوتا کیا ہے, میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ٹرانسفر آف کریڈٹ رسک. اب کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کریڈٹ رسک ہوتا ہے وہ بڑا لیکوڈ ہوتا ہے, بڑا والیٹائل ہوتا ہے
اور اس میں پھر کرنا پڑتا ہے یہ کہ کمپلیکسٹیز بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کریڈٹ رسک جو ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, مگر اس کی جو لیکوڈیٹی ہے وہ انشورڈ رکھنی چاہیے تاکہ جو رسک اس میں انوالوڈ ہیں وہ کسی طرح سے سامنے نہ آئے اور ہمارا ایکسپوجر جو ہے وہ جوپیٹائز نہ ہو. مزید یہ کہ دیکھتے ہیں کہ اور سلائیڈ میں کیا لکھا ہے. The number of suppliers of credit protection has increased and new products such as credit derivatives have allowed banks to unbundle their credit risks and to sell those risks that they do not wish to retain. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فائنینشیل آبلیگیشنس میں پڑتا ہے اور وہ ڈیریویٹیوز کے چکر میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سیف فنڈ ہے, لیکوڈیٹی ہے اس میں, اور وہ جو ڈیریویٹیوز ہیں ان کا جو ہے ریٹرن کریڈٹ رسک فری وہ ممکن ہے. لہذا عام طور سے جو ڈیریویٹیوز کی بات آتی ہے وہ سیکیورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بینکس جو ہیں وہ ان پہ کافی ریلائی اپان کر سکتے ہیں. جبکہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں رسک کا پھر میٹیگیشن بھی ممکن ہوتا ہے. The committee welcomes these innovations. Greater liquidity in itself reduces the transaction costs of intermediating between borrowers and lenders, and it also encourages a more efficient allocation of risks in the financial system. جب بھی کبھی ایسی بات آتی ہے تو ہمیشہ انٹرمیڈیشن کی بات آتی ہے, اور انٹرمیڈیشن وہاں پہ ضروری ہوتا ہے جو ایک ڈپازیٹر اور بورور کے درمیان ہونا چاہیے. بینکس آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے, بینکس ہوں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں یا کسی طرح کے بھی ایسے ادارے جو روپے پیسے سے جن کا تعلق ہے, وہ ہمیشہ انٹرمیڈیشن کاسٹ پہ فوکس کرتے ہیں اور وہ انٹرمیڈیشن ہی ان کا رول ہوتا ہے. اس انٹرمیڈیشن کی وجہ سے وہ چارجز اپنے لیتے ہیں اور وہی انٹرمیڈیشن کاسٹ جو ہے وہ آگے چل کے ان کی انکم وغیرہ کو سپلیمنٹ کروا دیتی ہیں. لہذا جب کبھی بھی ایسٹ موبلائزیشن وچ از دا ڈپازٹ ان کا ریلیشن شپ ڈٹرمن ہوگا لینڈنگ کے درمیان, تو ہمیشہ انٹرمیڈیشن جو ہے وہ بیچ میں ضرور رہے گا, اور اسی انٹرمیڈیشن کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. اب یہ انٹرمیڈیشن کاسٹ کیا ہے؟ انٹرمیڈیشن کاسٹ مثال کے طور پہ 100 روپے اگر کہیں کسی نے ڈپازٹ کیے تو 100 روپے کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ اخراجات ہوں گے, کوئی بلڈنگ کا خرچہ ہوگا, رینٹ ہوگا, کچھ اسٹاف کی سیلریز ہوں گی, کچھ بجلی جو یوٹیلیٹی ایکسپنسز ہیں وہ ہوں گے, اور غرض کے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں. لہذا وہ سارا ایک انہوں نے ورک آؤٹ کر کے انٹرمیڈیشن کاسٹ کے حوالے سے اس ڈپازٹ پر یا اس ایسٹ موبلائزیشن پہ ورک آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے. لہذا جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو رسک اسی کے حساب سے ورک آؤٹ کر کے اور آگے پھر لینڈنگ کی جاتی ہے, اور اسی لینڈنگ کی وجہ سے جو رسک اس میں ایسوسیٹڈ یا انوالوڈ ہوتے ہیں وہ رسک اس کو بینک اپون کرتے ہیں اس کولیٹرل کی شکل میں, اور اسٹریس جو ہوتا ہے کولیٹرل کا وہ اٹ از دس اینڈ اٹ از آن اکاؤنٹ آف دس. Number 1, the intermediation. Number 2, that they have to that they have to pass on the returns to the depositor as well, because it is not the bank which is making money out of its own resources. It is through further investments that the bank is generating money so that it may be passed on to the depositors and they get the due returns. Further on, in designing the new framework for credit risk mitigation, the committee has pursued 3 aims: improving the incentives for banks to manage credit risk in a prudent and effective manner. جب کبھی بھی بات ہوتی ہے یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک بار اگر کریڈٹ رسک میٹیگیشن کی ٹیکنیکس کنوے کر دی گئیں تو بس وہ ختم ہو گئی بات. گاہے بگاہے جب بھی کبھی کوئی رسک کے حوالے سے بات ہوگی تو in order to have and in order to maintain continuity in the risk mitigation techniques, وہ انفارمیشن آگے کنوے کی جاتی رہے گی, وہ پاس آن کی جاتی رہے گی, وہ نئی نئی ٹیکنیکس کے رسک کو انالائز کس طرح کیا جاتا ہے اور رسک کو میٹیگیٹ کس طرح کیا جاتا ہے وہ آگے پاس آن کیا جاتا رہے گا, تاکہ کبھی بھی کوئی اس میں اسٹیل میٹ نہ ہو اور کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن اس میں کریٹ نہ ہو جائے, نہ ہو گئی ہو جس سے کہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ خسارے میں یا نقصان میں آ جائے. یا کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کسی بھی مالیاتی ادارے کا یا جو بھی جسے کہتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن, وہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ اس میں پیدا نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ ہمیں
خسارہ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو نقصان ہو. لہذا وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس ہیں یہ آگے پاس آن کی جاتی ہیں اور ان کو ریوائز کیا جاتا ہے, اپڈیٹ کیا جاتا ہے, نئی ٹیکنیکس یا میتھڈالوجی اس میں ایڈ کی جاتی ہے تاکہ ایکسپوجر جو ہوا وہ خطرے میں نہ آ جائے, وہ نقصان نہ ہو جائے. اب مزید دیکھتے ہیں. Continuing to offer a prudent and simple approach that may be adopted by a wide range of banks, and 2, relating capital treatments to the economic effects of different credit risk mitigation techniques, delivering greater consistency and flexibility in the treatment of different forms of CRM techniques, that is the credit risk mitigation techniques. جب بھی کبھی یہ بات ہوتی ہے تو یہ کریڈٹ رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ اپڈیٹڈ ہوتی ہیں, اور اتنی اپڈیشن کی وجہ سے ہمارا جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ بڑا ساؤنڈ بیسس پہ, ساؤنڈ فاؤنڈیشنز پہ کافی آگے نکلنے کی ان میں کوشش ہو جاتی ہے. لہذا جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو ہمیشہ کریڈٹ رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس کو کبھی نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں, بہت سی باتیں ہمارے سامنے سے ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو زیادہ اتنا کیئرفلی جو ہے وہ لیتے نہیں ہیں, لیکن جب کبھی بھی کوئی بات اگر ہوئی تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ایکسپوجر ہے وہ کس طرح سے سیکیورڈ ہوگا. لہٰذا ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. دا نیو فریم ورک فار کریڈٹ رسک میٹیگیشن offers a choice of approaches that allow different banks to strike different balances between simplicity and risk sensitivity. There are in 3 broad treatments to CRM: in the standardized approach, the foundation IRB approach, and the advanced IRB approach. اچھا, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ over a period of time risk mitigation techniques جو ہیں ان میں چینجز ہوتے رہتے ہیں. وہ وقت اور حالات کے پیش نظر ان میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب کبھی بھی کوئی بات سامنے آئے اور وہاں سے وہ رسک اگر کوئی زیادہ ہونے لگے تو ہم بالکل ہار جائیں. یہ نہ ہو. جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ ریویژن یا اپڈیشن ان میٹیگیشنل ٹیکنیکس میں ہوتا رہتا ہے جس میں رسک زیادہ انوالوڈ ہو جاتا ہے, اور یہی رسک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ضرور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں میٹیگیشن پاسبل ہے. یہاں پہ اگر کسی طرح سے بھی ہمارا ایکسپوجر یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ایکسپوجر جو ہے وہ اگر ہو رہا ہے تو یہ خطرے سے عاری ہے. اس میں یہ دیکھنا ممکن ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو خطرہ ہے یہ ٹل گیا, یہ خطرہ جو ہے یہ نہیں آئے گا. جب یہ ساری صورتحال ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ مشکلات پھر نہیں ہوتی, کیونکہ جب کبھی بھی کوئی آپ اس کا سدباب کر لیں, کچھ اس کا پریکاشنری میجر لے لیں کسی ایسے ایکسپوجر کا جو آپ کو مشکل میں ڈالے, تو پھر آپ کو تسلی رہتی ہے کہ اگر کہیں ایسی صورتحال کچھ ہوئی, دقت ہوئی, تو وہاں پہ پھر آپ بچت آپ کی ہو جائے گی اور کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ جوپڈائز نہیں ہوگا. مزید دیکھتے ہیں. دا ٹریٹمنٹس آف CRM in the standardized and foundation IRB approaches are very similar. In the advanced IRB approach, banks are permitted to estimate a greater number of risk parameters, but the concepts on which the framework is based are the same. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ یہ جو براڈ آؤٹ لائنس ہوتے ہیں, جو فریم ورک ہوتے ہیں, بنا لیا گیا ہوتا ہے, کم و بیش وہی ہوتا ہے. جب بھی کبھی کوئی پرنسپلس بنائے جاتے ہیں کسی جگہ بھی, تو اس میں براڈ آؤٹ لائنس جب ڈٹرمن کر لی جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, چینجز جو ہیں وہ اس کی میتھڈالوجی یا ٹیکنیکس میں ہوتا ہے, لیکن جو پالیسی گائیڈ لائن ہے, جو پالیسی فریم ورک ہے, وہ وہی رہتا ہے. لہذا اس کا امپلیمنٹیشن ٹیکنیک تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے, لیکن جو پالیسی فریم ورک ہے, جو پیرامیٹرز ہیں, جو براڈ آؤٹ لائنز ہیں, وہ کم و بیش وہی رہتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی اپروچ ہو, چاہے وہ اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ ہو یا آٹومیٹڈ اپروچ ہو, کہیں بھی. اب ظاہر ہے بیسک اپروچ ہمارا کیا ہے,
سب سے پہلے کہ جو ہمارا فائنینشیل ایکسپوجر ہے یہ خطرے میں نہ آئے، کل کو اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اس میں زیادہ نقصان میں چلے جائیں، خسارے میں چلے جائیں. ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ آبجیکٹو ہے. اب اپروچز جو ہیں وہ مختلف ہو گئے، مختلف ان دا سینس کہ اس میں یہ سوچا گیا کہ اس کو اس ٹیکنالوجی سے، اس ٹیکنیک سے اگر ہم اپروچ کریں گے تو یہ رسک منیمائز ہوگا. بالکل اسی طرح سے اس میں دوسرا اپروچ بھی اڈاپٹ کر لیا گیا کہ اگر اس کو اس طرح بھی دیکھا گیا تو بھی رسک منیمل ہو جاتا ہے. لہذا کیا آبجیکٹو ہوا؟ رسک کو ختم کرنا. بیسک آبجیکٹو کیا ہے کہ جو فائنینشیل ایکسپوجر ہے اس سے خطرے سے باہر نکالنا. تو بیسک پرنسپل تو خطرہ نہ لینے والی بات ہے نا. اچھا further on, the approach to CRM techniques is designed to focus on economic effect. However, collateral, netting and guarantees credit derivatives typically have different risk characteristics. For example, collateral represents funded protection, whereas guarantees and most credit derivatives in unfunded. اب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں دو حصوں میں. ایک تو فنڈ بیسڈ ہے، دوسری نان فنڈ بیسڈ. فنڈ بیسڈ وہ ہوتا ہے جس میں پورا کیش انوالو ہوتا ہے، اور نان فنڈ بیسڈ وہ ہوتا ہے جس میں ٹرانزیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن وہ کیا ہے اس میں پیسے ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے. اور جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، چاہے وہ فنڈڈ ہو یا نان فنڈڈ ہو، وہ رسک کے حساب سے دیکھ کر اس میں پھر کولیٹرل کو وے کرتے ہیں اور اسیسمنٹ اپنا رسک کے حساب سے پھر کرتے ہیں. Whatever the situation, whatever the condition, it is always the assessment of the collateral that is of utmost importance, and subsequently it is going to be the mitigation of risk. اور یہ رسک mitigation جو ہے وہ بہت زیادہ important part play کرتا ہے. جب بھی کبھی کوئی ایسی بات آئے گی تو اس میں رسک mitigationnal techniques جو ہیں وہ اپنا پورا پارٹ پلے کریں گے. اور ایک بات تو سب سے زیادہ جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے، کوئی بھی فائنینشیل آبلیگیشن ایسا نہیں ہوتا جو بغیر سپورٹ کے ہوتا ہے کولیٹرل کے. اور جب تک کولیٹرل کا سپورٹ نہیں ہوگا وہ فائنینشیل آبلیگیشن ہوگا ہی نہیں. کیونکہ اس طرح سے پھر اصل میں بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ کل کو وہ نقصان میں اگر چلا جاتا ہے، وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہ کیا ایسے ہوتا ہے کہ پیسے آپ کے واپس مل جائیں؟ نہیں، وہ بیک اپ کی شکل میں پیسے ملتے ہیں، وہ کولیٹرل سے سپورٹ اس کی ملتی ہے. اور جب تک وہ بیک اپ اور کولیٹرل جو ہے وہ آپ کو مل کے نہیں دیتا، اس وقت تک آپ کا جو فائنانس ہے وہ سیکیورڈ نہیں ہوتا. اور یہ پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ رسکی پروپوزیشن میں لے جاتا ہے. لہٰذا جو فنڈڈ بھی ہیں یا نان فنڈڈ بھی ہیں، جب تک ڈیولی اینڈ ایبلی سپورٹڈ بائی کولیٹرل، اس وقت تک ایکسپوجر ہمارا ریلیونٹ نہیں ہوتا اور رسک کا میٹیگیشن بھی نہیں ہو سکتا. اب دیکھتے ہیں سلائیڈ ایک اور آپ کے سامنے. Furthermore, whereas collateral instruments are subject to market risk, guarantees are not. اب اس میں دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. اب فرق کس بات پر ہوتا ہے کہ جہاں تک کولیٹرل کا تعلق ہے وہ تو فنڈ بیسڈ ہوتا ہے. آپ نے جب کبھی بھی کوئی بات کی تو اس میں آپ کا فنڈ انوالو ہوا، پیسے انوالو ہوئے، کیش انوالومنٹ ہوا. لیکن جہاں تک گارنٹیز کا تعلق ہے، وہ گارنٹیز جو ہیں اس میں ڈائریکٹلی فنڈز اتنے انوالو نہیں ہوتے. اور اس میں جو مارکیٹ رسک ہے اس کے لیے بھی آپ کو وہی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو میٹ وتھ کرنی ہوتی ہیں. لہذا اس وجہ سے جو فنڈڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں اور جو نان فنڈڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں ان دونوں میں پھر فرق ہو جاتا ہے. فردر آن ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ اور کیا کہتی ہے. فائنلی credit derivatives are more likely than collateral to be subject to maturity or asset mismatches. Hence, although the treatments of collateral, netting and credit derivatives and guarantees are based on similar concepts, the risk weighting schemes are different. اچھا، رسک ویٹنگ اسکیمز جو ہیں ہر کیس میں مختلف ہوتی ہیں، اور جب تک یہ رسک ویٹنگ اسکیمز جو ہیں مختلف نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ فرق نہیں کر سکتے کہ کس انداز میں یہ آپ کا
اسیسمنٹ کیا جاتا ہے اور رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اور یہی رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ بیس اپون کرتی ہیں ڈٹرمنیشن کا, اس بات کا کہ جب کبھی کوئی فائنینشیل ایکسپوجر ہو سامنے تو اس میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کیا یہ ایبلی سپورٹڈ ہے کولیٹرل سے, کیا جو کولیٹرل اگر ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے. جب بھی کبھی ایسی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے, پتہ چلتا ہے, تو ہمیں سب سے زیادہ جو اس کی فکر ہوتی ہے وہ لیکوڈیٹی کی ہوتی ہے کہ اگر ایک بیک اپ پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کولیٹرل اچھا موجود ہے, ہائی ٹاپ کوالٹی کولیٹرل, تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی آسانی سے یہ انکیش ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمیں صرف غرض ہوتی ہے کہ جو ہم نے فائنینشیل ایکسپوجر کیا گیا ہے اسے سیکیورڈ رکھنا ہے ہر طرح سے. ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہوتا جب ہمارے پاس کیش کولیٹرل پہ فال بیک اپون کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں ری پیمنٹس نہیں آتے, وہاں پہ اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ وائلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. فرض کہ یہ جب ساری صورتحال سامنے ہمارے آ جاتی ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ کنفیوزنگ ایشو ہوتا ہے, رسکی ایشو ہوتا ہے, اور جس سے ہمارا باہر نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کولیٹرل کو لیکویڈیٹ کروانا. اور اگر اچھا کولیٹرل ہوگا تبھی وہ بڑی آسانی سے لیکویڈیٹ ہو جاتا ہے اور جو فائنینشیل ایکسپوجر ہے بینک کا وہ پھر محفوظ رہتا ہے. اب دیکھتے ہیں سلائیڈ. While CRM techniques generally reduce credit risk, they do not fully eliminate it. In such transactions, banks, often for good business reasons, leave some residual risks unhedged. 3 forms of residual risks are explicitly addressed in the new proposed framework: asset mismatch, maturity mismatch, and currency mismatch. The committee's approach to maturity and currency mismatch is the same across all CRM techniques. The treatment for asset mismatch is provided in the area of credit derivatives. اچھا ہوتا کیا ہے, جو کریڈٹ رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس ہیں ان کا جو سب سے زیادہ کریڈٹ رسک ریڈیوس کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ریڈکشن تو پاسبل ہو جاتا ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی کیا وہ ریڈیوس کر لیتے ہیں یا ایلیمینیٹ کر لیتے ہیں آل ٹوگیدر. لیکن جہاں وہ ٹیکنیکس ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ اس طرح کی بات آتی ہے, تو وہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ ریڈیوس تو نو ڈاؤٹ یا منیمائز تو نو ڈاؤٹ کریڈٹ رسک کر لیتی ہیں, لیکن آل ٹوگیدر ایلیمینیشن جو ہے ان کا وہ ممکن نہیں ہوتا. اب اس ٹرانزیکشن کے اعتبار سے پھر بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں, ہمیں درگزر کرنا پڑتا ہے اور نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے, تاکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ رسک انہیجڈ ہوتے ہیں تو بعد میں ہمیں کچھ ایسے پروویژنس کر لینے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہمارے فائنینشیل ایکسپوجرز ہیں وہ آسانی سے ان کی بچت کی جا سکے, وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ ہوں. اور یہ جو میں نے آپ کو 3 مس میچز پڑھ کے بتائے, یہ مس میچز جو ہے وہ قصداً چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب کبھی ایسی سچویشن ہو تو وہ اپنے آپ انہیرنٹلی بلٹ ان سسٹم ہوتا ہے اس میں, اور وہ اپنے کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں, پروٹیکٹ کر لیتے ہیں, تاکہ آپ کا جو فائنینشیل ایکسپوجر ہے وہ صحیح معنوں میں بچت ہو سکے اس میں. اور وہ ٹیکنیکس ایسی ہیں کہ وہ ٹیکنیکس ہر طرح سے آپ کے کام آتی ہیں. اور یہ جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہر طرح سے کام کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنی بچت کرنے کے لیے, رسک کو دیکھنے کے لیے کہ کیا رسک ہے اور اس میں رسک کو کس طرح سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی کبھی بات آئے گی, جو بھی ٹیکنیکس ہم اڈاپٹ کریں گے وہ ٹیکنیکس جو ہوں گی وہ میٹیگیٹنگ فیکٹرز تو ہو سکتے ہیں, وہ منیمائزنگ فیکٹرز تو ہو سکتے ہیں, وہ ریڈیوسنگ فیکٹرز تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ ایلیمینیٹنگ فیکٹرز ہوں گے رسک کو, یہ ذرا مشکل ہے, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا چاہے آپ کتنے فول پروف ارینجمنٹس کریں کہ وہ آل ٹوگیدر رسک ایلیمینیٹ ہو جائے. ہاں رسک ایلیمینیٹ تو نہیں ہوگا, لیکن یہ اس کو فول پروف بنانے کی کوشش ضرور ہے. میں آئندہ ماضی میں بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ فول پروف بنایا جانا چاہیے, ہو جاتا ہے, کر لیا جاتا ہے, ساری باتیں ہو جاتی ہیں,
لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی باتیں رہ جاتی ہیں. اسی طرح سے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی رسک اور فائنینشیل ایکسپوجر کی بات آتی ہے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کا اپڈیشن کرتے رہنا چاہیے, اور یہی اپڈیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اور اسی اپڈیشن کی ہی بنا پر ہم بہت سے میٹیگیٹنگ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں اس رسک کے حوالے سے جس کی وجہ سے وہ ہمیں ریٹرنز اس کے مل جاتے ہیں. اگر ہم نے کچھ فائنینشیل ایکسپوجر کیا اور جس کی وجہ سے وہ واپس آنے میں مشکل ہوئی تو ہمارے پاس بیک اپس اتنے اسٹرانگ قسم کے ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سارا وہ جو ایکسپوجر ہے وہ ہم ریکال کر لیتے ہیں. یہ تو بہت فول پروف ارینجمنٹس کرنے کی بات آتی ہے, لیکن وہاں بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آل ٹوگیدر ٹوٹل ایلیمینیشن اس میں ممکن نہیں ہو پاتا. لہذا یہ جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں چاہے وہ فنڈڈ ہوں یا نان فنڈڈ ہوں, یہ ہمیشہ میٹیگیٹنگ پروسیجرز اور میٹیگیٹنگ ٹیکنیکس کے حساب سے انہیں پورا ساتھ دینا پڑتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا صورتحال ہوتی ہے جو ان سی آر ایم ٹیکنیکس کے حوالے سے ہوگی, یعنی کہ جو رسک میٹیگیٹنگ ٹیکنیکس ہیں وہ کیا ہیں اور ہمارا فائنینشیل ایکسپوجر کس بیسس پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. The June 1999 consultative paper set out the committee's intention to focus on the economic risks, and this intention received broad support among commentators. This document explains the proposed treatments of credit risk mitigate in much greater detail. اچھا, اس میں جو رسک میٹیگیٹنگ ڈیٹیلز ہیں وہ ہر لیول پہ فلٹر ڈاؤن, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو رسک میٹیگیٹنگ ڈیٹیلز ہیں وہ اکنامک اور کیوٹک کنڈیشنز کو بھی دیکھتی ہیں. اکنامک رسک اس میں کیا کیا انوالو ہوتے ہیں, کس طرح سے ہماری اکانومی میں سیٹ بیکس ہو سکتے ہیں, کس طرح سے اکانومی جو ہے وہ انڈر انفلوئنس آ سکتی ہے, انڈر اسٹرین آ سکتی ہے, اور کس طرح سے جو اکنامکس ہے یہ ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے. لہٰذا جب کبھی اس کی بات آئے گی تو اٹ شوڈ بی ان دا پروسیجرز آف ان دا میٹرز آف براڈ ڈیٹیلز. جب کبھی بھی یہ بات آئے گی تو اس میں ہمیں یہی سمجھنا ہوتا ہے کہ میٹیگیٹنگ فیکٹرز اس کے کیا ہیں اور ان کا اپڈیشن کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. مزید دیکھتے ہیں سلائڈ. آلسو ان دا کانٹیکسٹ آف CRM, given the operational and capital requirements of the first pillar in Basel Accord, the second pillar will be used to ensure that banks are sufficiently well equipped ex ante to control and manage the risks inherent in each business in which they are involved. Furthermore, Pillar 2 supervisory responses will have a role to play should it become apparent ex post that bank systems and controls are not adequate to capture and manage the risks of their business. جب کبھی بھی ایسی بات آئے گی تو یہ مختلف پلرز ہیں جو بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے رہنا چاہیے اور کرنا پڑے گا, اور یہی بیسل 2 اکارڈ جو ہوگا وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ بیسل 2 اکارڈ بیسکلی ہمارے لیے ہر طرح کی گائیڈ لائنس, ہر طرح کے سوفسٹیکیشن, ہر طرح کے رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کس انداز میں کیا بات کی جا رہی ہو جس کی وجہ سے وہ رسک میٹیگیٹنگ فیکٹرز ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں اور کس طرح سے یہ بات آگے جب چلے تو ہم میٹیگیٹ کر سکیں ان فیکٹرز کی بنیاد پر جو ہمارا ایکسپوجر ہے ان کا. لہٰذا جب بھی کبھی ہمارا فائنینشیل ایکسپوجر کی بات آتی ہے تو ہمیشہ وہ ڈاکیومنٹ جو بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے ہمارے پاس ہے وہ کبھی نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہی ہماری سیکیورٹی کا ضامن ہوتا ہے. ہمیں بہت سے قواعد, ہمیں بہت سی شرائط ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں, ہمارے بہت سے سیف گارڈز, بہت سے پروٹیکشنز ہمیں اس میں دیے ہوئے ہوتے ہیں جو ادروائز اگر ہم نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہم بڑے خطرے میں پڑ جائیں. اب مزید دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. Some rated debt issues may contain credit risk mitigates. Where those mitigates are taken into account in the external credit assessment, they may not be granted regulatory capital relief under the framework set out in this part of the supporting document. If other risk mitigates are applied, then they may be recognized. In other words, no double counting of credit risk mitigation will be allowed. اچھا, یہ اس میں دیکھنے کی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے بات
کہ جو بھی فیکٹرز جو ریکگنائزڈ ہیں ان میں کبھی بھی کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ کمپرومائزز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں افیکٹ کیے جاتے کہ آپ نے کر دیا اور بس forget about everything else، ایسی سچویشن نہیں ہوتی. اس میں آپ کو کیپٹل ریلیف ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیپٹل ریلیف آپ کو پرووائڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے میٹیگیٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں، اور وہ ریکگنائز کیے جاتے ہیں جب تک آپ ان فیکٹرز کو اپنے ساتھ پارٹ پلے نہیں کرواتے. اس لیے وہ رسک میٹیگیٹنگ فیکٹرز، ایک بات یہ اور ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر ایک بار وہ رسک میٹیگیٹنگ فیکٹرز ایک جگہ اپلائی آپ نے کر دیے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا آپ ڈپلیکیشن کریں. اچھا، اس میں اب جو سب سے اہم بات میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں رسک میٹیگیشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک تو رسک میٹیگیٹنگ فیکٹر ہو گیا کنٹرول کی صورت میں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی فائنانس کے حوالے سے ایک چیز ہوتی ہے کنٹرول ایکسرسائز کرنا، وہ کنٹرول ایکسرسائز کر دی گئی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس کا سپرویژن. یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا. نو، سیئنگ از بلیونگ، اینڈ وین جسٹس از ڈن دین جسٹس شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. دوسرے کو لگے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے، صرف یہی کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ ہاں ہم نے کر دیا جو کرنا تھا. اٹ از ناٹ دا کیس. لہذا دو چیزیں، ایک تو کنٹرول، دوسرا سپرویژن اس کنٹرول کا بہت ضروری ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کے جو خاطر خواہ جو نتائج ہیں وہ آپ کو برآمد شاید نہ ہو سکیں. اب مزید سلائیڈ ہے. Some rated debt issues may contain credit risk mitigates. Where those mitigates are taken into account in the external credit assessment, they may not be granted regulatory capital relief under the framework set out in this part of the supporting document. If other risk mitigates are applied, then they may be recognized. In other words, no double counting of credit risk mitigation will be allowed. اچھا، رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس کے حوالے سے جو بات میں کر رہا تھا آپ سے کہ ایک تو سب سے پہلے کنٹرول ہے، دوسرا پھر اس کے ساتھ ساتھ سپرویژن، یہ بہت ضروری ہیں. اور اسی کو جب آگے آپ دیکھتے ہیں تو بات آ جاتی ہے پھر کولیٹرل پہ. اور کولیٹرل میں نے اس کی افادیت آپ سے ہمیشہ بیان کی ہے. آپ یوں ہی دیکھ لیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیک اپس موجود ہوتے تو آپ کا جو فائنینشیل آبلیگیشن ہے وہ بہت زیادہ سیکیورڈ ہوتا ہے، اور اسی کولیٹرل کی ہی بنا پر آپ جب بھی جو کام کرتے ہیں وہ بہت سیکیورڈ بیسس پہ ہو جاتا ہے. اور اسی کو جو مختلف ریگولیٹری کنڈیشنز ہوتی ہے جو گاہے بگاہے اس کے آتے رہتے ہیں اپڈیٹس، رسک کو ختم کرنے کی بات آتی رہتی ہے اور رسک کو اور منیمائز کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ ہمیشہ کولیٹرلائزڈ فنکشننگ کی بات بھی آتی ہے کہ کولیٹرل کس طرح سے موجود ہے اور اس کولیٹرل کو کس طرح سے یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اب دیکھیے کہ کولیٹرل اور آگے کتنا مفید ہوتا ہے کسی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے حوالے سے. ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. دس سیکشن کورز کولیٹرلائزڈ ٹرانزیکشنز. A collateralized transaction is one in which, number one, a bank has a credit exposure or potential credit exposure to another party by virtue of cash or financial instruments lent or posted as collateral, or an OTC derivatives contract. And two, the exposure or potential exposure is hedged in whole or in part by collateral posted by the counterparty. As a general rule, no secured claim should receive a higher capital requirement than an otherwise identical claim on which there is no collateral. Well-documented collateral agreements reduce credit risk to the lender. However, the near collapse of LTCM, long-term capital management, in 1998 demonstrated that even a fully collateralized position is not without risk. اور یہی بات میں آپ کو اکثر فوکس کر رہا ہوتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو رسک ہے وہ کولیٹرل سپورٹ کرنے سے، کولیٹرلائز سپورٹ ہونے سے وہ بالکل 100% سیکیور ہو گیا ہے. نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک بار شروع میں مثال دی تھی کہ اگر بیک اپ یا کولیٹرل کی شکل میں کوئی آپ نے پراپرٹی دی اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ شہر میں دریا کے کنارے ہے، تو وہاں پہ کیا ہوا، اس دریا نے اپنا رخ موڑ دیا
اور جب وہ رخ موڑا تو وہ جتنی بھی پراپرٹی جو کولیٹرل کی شکل میں تھی وہ اس میں آ گئی. تو نیچرلی جب لیکویڈیشن کی بات آئی تو نہ وہاں کوئی پراپرٹی تھی نہ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی نشان تھا, مگر سارے ڈاکیومنٹیشن پورے موجود تھے. لہٰذا یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹاپ کوالٹی کولیٹرل ہے, مگر کچھ ایسے بھی فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو 100% سیکیورڈ ہے فائنینس یا نہیں. اس میں آپ کا یہ ضروری ہو جاتی ہے بات کہ جب کبھی بھی کوئی بات آپ نے کی تو یہ سیکیورڈ ہے, لیکن 100% پرفیکٹ کولیٹرل, پرفیکٹ سیکیورٹیز, پرفیکٹ اس کا ارینجمنٹ یہ نہیں ممکن ہوتا. یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ ہاں کل کو کسی وقت بھی, اب کیا ہے مثال کے طور پہ ایسے جگہ جہاں پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ کبھی زلزلہ نہیں آئے گا, وہاں آپ نے سیکیورٹی لے لی, وہاں زلزلہ آیا پتہ ہی نہیں چلا, وہ نام و نشان مٹ گیا اس جگہ کا کہ وہ وہاں پہ کولیٹرل تھا, وہاں پہ کوئی سیکیورٹی تھی, وہاں پہ پراپرٹی نام کی کوئی چیز تھی بھی یا نہیں, وہاں پہ کبھی کوئی کاروبار تھا بھی یا نہیں, وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ زمین برد ہو گئی. تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کولیٹرل لے بھی لیا اس کے باوجود, اور بڑا ٹاپ کوالٹی کولیٹرل تھا, اس کے باوجود بھی وہ آپ کا فائنینس سیف ہے یا نہیں. لہٰذا یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ ایڈیکویٹ کولیٹرل ہونے کے باوجود بھی وہ فائنینشیل جو آبلیگیشن ہے وہ ہو سکتا ہے کسی وقت خطرے میں آ جائے. لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنی پوری حفاظت کے ساتھ فائنینشیل آبلیگیشنز میٹ وتھ کروانے چاہیے, لیکن ہر وقت ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اب منیمم کنڈیشنز کی بات ہوتی ہے. لیٹس سی واٹ دوز منیمم کنڈیشنز آر. Before capital relief will be granted to any form of collateral, the standards set out in this section must be met. Supervisors will monitor the extent to which banks satisfy these conditions, both at the outset of a collateralized transaction and an ongoing basis. Legal certainty, of course, collateral is effective only if the legal mechanism by which collateral is given is robust and ensures that the lender has clear rights over the collateral and may liquidate or retain it in the event of the default, insolvency or bankruptcy or otherwise defined credit event set out in the transaction documentation of the obliger and where applicable the custodian holding the collateral. Number B, a bank must take all steps necessary to fulfill local contractual requirements in respect of the enforceability of security of interest. اب یہ بہت نکتے کی بات ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایڈیکویٹ کولیٹرل تو لے لیا, آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہاں یہ سب کچھ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. بات مانیٹرنگ کی ہوتی ہے, بات سپرویژن کی ہوتی ہے, بات جو کانٹریکچوئل آبلیگیشنز میں ان کی ہوتی ہے, بات ان کی ہوتی ہے جو کلوزز مینشن کیے گئے, بات ان کی ہوتی ہے کہ اوور آل پرسپیکٹو کیا دیکھا جاتا ہے, بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بزنس کیا جا رہا ہے وہ کس طرح کا ہے, اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں, میٹیریلائز کیا جا رہا ہے. جہاں تک یہ ساری صورتحال جب سامنے آ جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو اس میں کانٹریکچوئل ریکوائرمنٹس کہاں تک پارٹ پلے کرتے ہیں, یہ اس کا ہمیں گاہے بگاہے اس کا جائزہ لیتے رہنا پڑتا ہے, اور وہ اس کی انفورسبلٹی جو ہے اس کے انٹرسٹ کی اور ہمارے انٹرسٹ کی سیفٹی کو ہر وقت دیکھتے رہنا پڑتا ہے. لہٰذا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو جو بھی کانٹریکچوئل آبلیگیشنز ہوتے ہیں وہ ہمیں میٹ وتھ کرنے پڑتے ہیں, فلفل کرنے پڑتے ہیں, وہ آبلیگیشنز ہمیں آنر کرنے پڑتے ہیں. اینڈ لیٹس سی واٹ از دیئر فردر آن. بائی رجسٹرنگ اے سیکورٹی انٹرسٹ وتھ اے رجسٹرار where the collateral is held by a custodian, the bank must seek to ensure that the custodian ensures adequate segregation of the collateral instruments and the custodian's own assets. A bank must obtain legal opinions confirming the enforceability of the collateral arrangements in all relevant jurisdictions. Legal opinions should be updated at appropriate intervals, for example, annually. یہ لیگل اوپینینس جو ہیں اسی وجہ سے انہوں نے مینڈیٹری بنایا ہے. جہاں فائنینشیل ایکسپوجر ہے نا, وہ پیریڈ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو لیگل اوپینین لی گئی بیک اپ کے لیے, اس کا کنٹرول کے لیے, یا پراپرٹی کے حوالے سے جب کوئی بات کی گئی, تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لیگل اوپینین جو ہے ویلڈ ہے کچھ پیریڈ کے لیے,
اسے تھوڑی دیر کے بعد اسے اپڈیشن اس میں کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے سرویئر جو ہے وہ رپورٹ اپنی دیتا ہے اس پرٹیکولر کولیٹرل کے بارے میں کہ ہاں اب انہوں نے منیمم پیریڈ رکھ دیا بیسل ٹو اکارڈ کے حوالے سے کہ 2 سال کے بعد اسے ری ویلویٹ کروائیے. ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بار جو لیگل اوپینین اور سروے رپورٹ لے لی گئی وہ چلتی رہتی ہے, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. لہٰذا ان ویو آف دا رسک انوالوڈ ان اٹ, in view of the risk associated with the exposure, اب انہوں نے یہ بیسل ٹو اکارڈ کے ہی حوالے سے اسی کی روشنی میں انہوں نے لیگل اوپینین کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ لیگل اوپینین بھی آپ 2 سال 3 سال کے بعد اب ریوائز لیں, اور خاص طور سے سروے رپورٹ جو ہے, جو پراپرٹی کا جو سروے ہوتا ہے وہ 2 سال کے بعد انہوں نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ آپ اسے کروا لیں, اسے ری ویلیڈیٹ کروا لیں, اس کو ری ایویلویٹ کروا لیں. عام کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. اب اگر کچھ کر لیتے ہیں تو وہ اس میں ان کا رول ہوتا ہے مانیٹرنگ کا, سپرویژن کا, اس میں تو خیر کوئی بات نہیں, ان کا پروٹیکشن مل جاتا ہے. لیکن جہاں کہیں نہیں ہوتا وہ پھر رسک میں تو رہتے ہی ہیں نا. چلیں ان کی بات ہے. اب مزید دیکھتے ہیں کیا ہے آگے. The collateral arrangements must be properly documented with a clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral. A bank's procedures should ensure that any legal conditions required for declaring the default of the customer and liquidating the collateral are observed. Now, this is to be seen, اور یہ consistently measure کیا جاتا ہے, consistently monitor کیا جاتا ہے. یہ جو سب سے important segment ہوتا ہے کسی فائنینشیل ایکسپوجر کے حوالے سے, وہ ہوتا ہے اس کا بیک اپ. اس کو کس طرح سے کوریلیٹ کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے, اور کس طرح سے ایکسپوجر کا لو کوریلیشن اس بیک اپ کے ساتھ ہوتا ہے, اس سیکیورٹی کے ساتھ ہوتا ہے, اس کولیٹرل کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے. اب آگے آپ کے سامنے ہے ایک سلائڈ. ان آرڈر فار کولیٹرل ٹو پرووائڈ پروٹیکشن, دا کریڈٹ کوالٹی آف دی obligor and the value of the collateral must not have a material positive correlation. For example, securities issued by the collateral provider or by any related group entity would provide little protection and so would be ineligible. Robust risk management process. While collateral reduces credit risk, it simultaneously increases other risks to which a bank is exposed, such as legal, operational, liquidity, and market risk. Therefore, it is imperative that a bank employ robust procedures and processes to control these risks. The following is a list of sound practices relating to collateral management. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جب بھی کبھی کوئی کولیٹرل کا اسیسمنٹ کیا جاتا ہے رسک کے حوالے سے, تو ہمیشہ اس کا کوریلیشن دیکھ لینا چاہیے. جب کوریلیشن اس کا دیکھ لیا جاتا ہے تو اسی حساب سے اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ اسیسمنٹ ہوتا ہے. جب ایکسپوجر سامنے آتا ہے تو یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کا بیک اپ کیا ہے, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہے کتنا ہی ایڈیکویٹلی سیف اینڈ ساؤنڈ سیکیور رکھیں, لیکن جب کبھی اس کی کمپنسیشن کی بات آتی ہے تو اس میں بڑی مشکلات شامل حال ہوتی ہیں. یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب کبھی کوئی ایکسپوجر جو ہے بالکل سیکیورڈ ہے, سیف ہے, ہر طرح سے مناسب ہے, تو وہ لیکویڈیٹ بھی اتنی ہی آسانی سے ہو سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں تسلی یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہاں کچھ بھی ہوگا ہم اپنا ایکسپوجر جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ ہم واپس لے لیں گے کبھی نہ کبھی. لہٰذا اس کا جو کو ریلیشن ہے وہ ہر وقت اس کا اسیسمنٹ اور ری اسیسمنٹ کرتے رہنا چاہیے. اب مزید دیکھتے ہیں سلائڈ which is on collateral valuation. Collateral should be revalued frequently and the unsecured exposure should also be monitored frequently. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کنڈیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ اب آج کل شامل حال ہو گئی ہے کہ اس کو گاہے بغیر یہ نہیں ہے کہ ایک بار اگر ایویلویٹ ہو گیا کولیٹرل تو بس ہم بری ذمہ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اس کی ایک اب مدت رکھ دی گئی ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے بعد ہم اس کا ری ایویلویشن ضرور کروائیں, تاکہ جب کبھی سیکیورٹی کا ایشو ہو تو اس سیکیورٹی کے ایشو کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ری ایویلویشن ہے وہ اپڈیٹڈ ہو, ہمیں پتہ ہو وایا سروے کہ یہ پراپرٹی ابھی بھی ایگزسٹنس میں ہے, یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی ویلیو اب کتنی ہے, اس کا ریویژن کتنا ہو چکا ہے. غرض کہ یہ ساری چیزیں جب ہمیں معلوم ہوتی ہیں
تو اسی حساب سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. More frequent revaluation is more prudent, and the re-evaluation of marketable securities should preferably occur on at least a daily basis. Furthermore, stressed and unstressed measures of the potential unsecured exposure under collateralized transactions should be calculated. جب بھی کبھی اس طرح کی بات ہو تو ہمیشہ رسک جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے رہنا چاہیے. مزید سلائڈ ہے ایک آپ کے سامنے. One such measure would take account of the time and cost involved if the borrower or counterparty were to default and the collateral had to be liquidated. Furthermore, the setting of limits for collateralized counterparties should take account of the potential unsecured exposure. Stress tests and scenario analysis should be conducted to enable the bank to understand the performance of its portfolio of collateral arrangements under unusual market conditions. Any unusual or disproportionate risk identified should be managed and controlled. اب یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اپڈیٹڈ رکھیں اپنے آپ کو. کس کے ساتھ؟ اپنے کولیٹرل کی ویلیو کے ساتھ. اپنے کولیٹرل کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں یہ ہمارا کولیٹرل ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپڈیشن کیا ہوا ہے اور یہ ہمارا فائنانس جو ہے وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. اب اسی سے کنسرن ہوتا ہے وہ رول آف رسک کا. Where the bank obtains credit protection that differs in maturity from the underlying credit exposure, the bank must monitor and control it. Role of risk, that is, the fact that the bank will be fully exposed when the protection expires, and the risk that it will be unable to purchase credit protection or ensure its capital adequacy when the credit protection expires. جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ ذہن میں ضرور رکھ لینا چاہیے کہ جو ہمارا کریڈٹ ایکسپوجر ہے وہ ان سیکیورڈ نہ رہے. اس میں سب سے زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ ہمیں ری ایسرٹینمنٹ، ری ایویلویشن، گاہے بگاہے ہمیں جا کر سروے کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں اس کے اپڈیشن کرواتے رہنا چاہیے جو کولیٹرل یا بیک اپ ہمارے لیے موجود کیا گیا ہے. جب ہمارے پاس ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ بینک کا جو ایکسپوجر ہے وہ ایڈجسٹمنٹ اس کا ہو جاتا ہے یا کسی طرح سے بھی ہم واپس لے لیتے ہیں یا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اگر کل کو اس کے پیچھے بیک اپ نہ ہوا تو ہم کتنے انسیکیورڈ ہیں، تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے بھی ہم دیکھیں گے اور ہمارا ایکسپوجر جو ہے وہ بہت زیادہ کلین ہوگا یا بیکڈ اپ ہوگا یا سیکیورٹائز ہوگا، یا ہمیں کہاں تک اس نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوئی تو ہمارے پاس ایڈیکویٹ پروٹیکشن موجود ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا، وہ کچھ بھی ہو، کتنا ہی سیف اینڈ ساؤنڈ میتھڈالوجی کیوں نہ اڈاپٹ کی گئی ہو، سیکیورٹیز کس قدر ہی موجود کیوں نہ ہو، لیکن جب کبھی بھی بات آئے گی تو یہ ہوگا کہ کچھ اس میں سیکیورٹی کا مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے اور وہ انسیکیورڈ سا ہوتا ہے. آج ہم نے دیکھا سب سے پہلے کریڈٹ رسک میٹیگیشن جو اسٹینڈرڈائز اپروچ میں ہے وہ کیا کیا ہے، منیمم کنڈیشنز کیا ہیں، لیگل سرٹنٹیز یا انسرٹنٹیز کیا ہے، کو ریلیشن وتھ ایکسپوجر کتنا ہونا چاہیے، لو ہوتا ہے یا ہائی ہوتا ہے، یا پھر ہمیں روبسٹ رسک مینجمنٹ کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. کولیٹرل ویلیویشن کی طرف بات چلی. غرض کہ یہ تمام باتوں کا ہم نے آج ذکر کیا جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ ہمیں پتہ چل گیا کہ رسک اگر کہیں ہمارا ہوتا ہے تو اس کی سیکیورٹیز کس طرح کی جاتی ہے. لہٰذا آج آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے سیکیورٹائزیشن فائنینشیل ایکسپوجر کا ہوتا ہے. اب بات کو ہم یہیں روک دیتے ہیں، یہ بات تو ابھی جاری رہے گی بیسل II اکارڈ کے حوالے سے. دیکھیں آگے چل کے اور کیا کیا ہوتا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.